بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کو، تمام سننے والوں کو علینا کا سلام اور ان کی ٹیم کا سلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکی کے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. فلاح اور نجات پانے والوں کی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نشانی رکھی؟ وہ نشانی یہ رکھی کہ یہ نیکی کی طرف بلائیں گے، برے کاموں سے روکیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ یہ جماعت اپنے آپ بنے گی، بلکہ اللہ نے ایک حکم فرمایا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے. یہ ایک حکم ہے. کیا ہم میں سے کتنے لوگ اس حکم پر عمل کرتے ہیں؟ اتنی بڑی نشانی فرمائی گئی ہے کہ یہی لوگ، یعنی کہ اسی ہی اسپیسیفک لوگ ہی فلاح اور نجات پانے والے ہیں. ان کی کوالٹی کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلائیں گے، بھلائی کا جو ہے وہ حکم دیں گے، برے کاموں سے روکیں گے. یہ ہم سب پر فرض بنتا ہے. الحمدللہ ایک کاروان چلا آغا خانزم کے نام سے. آہستہ آہستہ تمام لوگ اس میں جڑتے گئے. سب نے اپنی انسپائرنگ سٹوریز، اپنا ریورٹ ہونے کا جتنا بھی ان کا ایکسپیرینس رہا وہ بتایا. آغا خان کی جماعت جس طرح آپریٹ کرتی ہے، آغا خان کس طرح جو ہے وہ اس کلٹ کو، اس سیکٹ کو، جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے اس کو بھی ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے یہ سیکٹ ہے یا کیسے یہ ریلیجن ہے یا یہ کلٹ ہے. تمام تر کوالٹیز بھی بتائی تھیں. کیسے لیڈ کرتا ہے. کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے اہل و عیال کو بھی نیکی کی طرف بلائیں اور ان کو بدی سے روکیں؟ اسی سلسلے میں ہمارے بہت ہی ایک محترم بھائی جن کا کچھ دن پہلے ایک انٹرویو چلا اور افغانستان سے ان کا تعلق ہے. ماشاءاللہ ان کی بہت ہی انسپائرنگ سٹوری رہی. کافی لوگوں نے انہیں ماشاءاللہ ان کی ہمت کی داد دی. جس طرح یہ اپنے فیس کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ اتنی ہمت جٹا کے سامنے آئے اور سب تمام باتیں آغا خانزم سے ریلیٹڈ اپنی سٹوری بیان فرمائی. ان کو متعارف کروانے سے پہلے آپ کو ویٹ کیا بنا، کیونکہ کہیں گے علینا بولتی جا رہی ہے. جو گیسٹ ہیں انشاءاللہ میں ان کو بھی انٹروڈیوس کرواتی ہوں. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرا کچھ دن پہلے انٹرویو چلا تھا سننا ڈسکورس پر، اس کو ضرور واچ کریں. اور اس میں آغا خانی مذہب کے بارے میں جو میرا ایکسپیرینس رہا وہ بھی میں نے ڈسکس کیا. ظاہر سی بات ہے میرا انٹرویو میں کہاں جا کے دیتی، اپنے آپ سے تو نہیں لیتی. میں نے الحمدللہ سننا ڈسکورس پر اپنا انٹرویو دیا ہے. اس کو ضرور دیکھیے گا اگر آپ سے مس ہو گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اب بنا کسی ویٹ کے ہمارے بھائی کا استقبال کرتے ہیں حیات امین زادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات بھائی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا انویٹیشن قبول کیا اور اس نیک کام کے لیے آپ نے حامی بھری، اپنا قیمتی وقت دیا. اور کافی لوگ آپ کو ویسے ہی ماشاءاللہ آپ کی ہمت کی داد دے تھے. آج آپ نے ہمارے اس چھوٹے سے چینل پر بھی آ کر ہمیں بھی یہ عزت افزائی بخشی ہے. آپ اپنا تھوڑا سا جو انٹروڈکشن ہے وہ ہماری آڈینس کے لیے کروائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کہاں رہتے ہیں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی الکریم الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ صرف مجھ سے ہی مانگو اور صرف میری ہی عبادت کیا کرو. اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں علینا بہن کا جس نے موقع دیا. میرا نام حیات امین زادہ ہے.
میں افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں. پیدائش میری پاکستان میں ہوئی ہے. تقریباً 13 سال کی عمر میں کینیڈا آ گیا تھا. میں ان اسماعیلیوں میں تھا جن کو پاکستان سے آغا خان نے اسپانسر کیا تھا کینیڈا. میں ان افغانی فیملیوں میں سے ہوں. تو جب میں کینیڈا آیا اور 13 سال کا تھا میری ساری ایجوکیشن یہاں پر ہی ہوئی ہے کینیڈا میں. تب سے میں یہی ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی تو میں نے یہ اپنا ابھی یوٹیوب چینل جو ہے وہ کھولا ہوا ہے کہ اس کا نام ہے مرسیفل کریٹر. اور ابھی اس کی ذریعے سے تھوڑی بہت جو ہے نا دعوت کا کام چل رہا ہے الحمدللہ. اور یہ میری جو اچھا ماشاء اللہ، آپ کا جو چینل ہے اس کا نام ہے دی موسٹ مرسیفل کریٹر. مرسیفل کریٹر، بالکل. آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے اسی جی نام سے؟ میرا ہمارے نام بھائی کو میرے جی نام جی سے حیات امین زادہ. حیات تمام آڈینس سے گزارش ہے، ہمارے بھائی ایک اچھے مشن کے لیے نکلے ہیں. ہم سب ایک مشن میں ایک ساتھ بھائی بہن بن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے ارشاد کے لیے، اس کی باقاعدگی کے لیے، اس کی پرچار کے لیے ہم سب نکلے ہیں. ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ان کی تمام ویڈیوز کو جتنی حد تک جہاں جہاں پہنچائیں گے، بھائی کی محنت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. لنک ان کے یوٹیوب چینل اور ٹویٹر کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے. ضرور ہمارے بھائی کو فالو بھی کیجیے. اور بغیر کسی دیری کے اب میں باقاعدہ اپنے حیات بھائی سے جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تاکہ ہم ایک موضوع کی طرف چلیں. حیات بھائی، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق افغانستان سے ہے، آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، تو پاکستان میں بھی آپ کا ایکسپیرینس رہا ایز اے اسماعیلی، پھر جماعت خانے آپ نے کینیڈا میں بھی جوائن کیے ہوں گے، وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تمام حالات و واقعات آپ سے مزید پوچھتے ہیں. پہلے تو یہ اپنے ہماری آڈینس کو بتائیے کہ آپ کیونکہ موسٹلی کوشچن یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم اتنے ڈیڈیکیٹڈ اسماعیلی نہیں ہوگے، ہو سکتا ہے تم نے کبھی امام کے بارے میں پڑھا نہیں، یا تم نے اسماعیلزم کو سمجھا ہی نہیں. آپ نے کتنا اسماعیلزم کو سمجھا اور آپ کتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے اپنے ریلیجن کی طرف سے؟ کیونکہ میں ایک اسماعیلی خاندان میں پیدا ہوا تھا. ہوں تو جو اسماعیلی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں اس کو آلریڈی بنایا جو ہوتا ہے، جو ان کا جو کلچر ہوتا ہے، جو اسماعیلزم کا جو راستہ ہوتا ہے، وہ ان کو آلریڈی سمجھایا جاتا ہے اور کوئی اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا. تو میں بھی ایسے ہی تھا. پاکستان میں بھی میں جاتا تھا جماعت خانے میں جاتا تھا. ان کے اسکاؤٹس پروگرام میں بھی تھا. ڈور پہ سیکیورٹی بھی کرتا تھا. اور جیسے جماعت خانوں میں شو کمپنی ہوتی تھی، ان میں میرے والنٹیئر تھا. والنٹیئر میں کرتا تھا. اور جو مطلب جو ان کے جو والنٹیئر کے کام، جو اس کے پروگرام ہوتے تھے، میں سب سے پہلے جو ہے نا اپنا نام لکھواتا تھا. ڈیلی اچھا. بیسس پہ تو نہیں جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ان جو ہے نا جب ان پروگرام ہوتے تھے، فرائیڈے ہوتا تھا، جمعے کے دن ویکینڈ ہوتا تھا، تو میں موجود ہوتا تھا. تو جب میں ایسے کینیڈا آیا تو کینیڈا میں یہاں پر سوشل لائف بہت تھی پاکستان کے مقابلے میں جماعت خانوں میں. تو یہاں پر میں ڈیلی جانے لگا سوشل لائف کی وجہ سے. اور وہاں والنٹیئر کو لوگ بہت اپریشیٹ بھی کرتے تھے. تو ایسا لگتا تھا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور بہت مطلب تو میں پھر پریئر ہال میں ڈیوٹی کرتا تھا. جیسے سکریت ہو، وہ لوگوں کو دینا، ٹیبل پر بیٹھنا. اور کبھی چینج جب وہ جو لوگ لاتے ہیں پیسے، ان کو جو ہے نا ٹیبلوں پہ رکھنا اور کسی کو چینج دینا، اس میں بھی ہیلپ کرنا. ناندی میں جیسے وہ لوگ آپشن کرتے پلیٹ، ہیں. ہاں جی، پلیٹ میں جو بنا کے لے آتے ہیں پھر اس کو بیچتے ہیں. پھر میں بھی ان کی جو ہے نا جو بیچتا تھا، جو تو والنٹیئر کرتا تھا وہاں پر. اور ویسے ہی پارکنگ کنٹرول کافی مطلب ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں کرتا تھا بہت زیادہ، کہ اس میں مجھے ثواب ملے گا، ثواب کی نیت سے کرتا تھا. اور ہر وقت موجود ہوتا تھا. فیملی سے زیادہ ٹائم میں جماعت خانے کو دیتا تھا.
یہ واقعی آپ نے جو ایک آخری جملہ یہ کہا نا کہ فیملی سے زیادہ ٹائم دینا، یہ تو انسان تبھی دیتا ہے کہ جب اس کو یہ لگتا ہے کہ میری فیملی سے بڑھ کر میرا امام ہے یا میری ہوں، جماعت ہے، اور اس کی سیوا یعنی اس کی خدمت میں ہی جو ہے وہ آخرت کی نجات ہے۔ اور جس جی طرح آپ نے بتایا کہ اس کو عبادت سمجھ کے، مطلب ایک طرح کا عبادت کا ہی کانسیپٹ ہوا نا حیات بھائی، یہ تو کہ جی سب کچھ چھوڑ کے یہی سب کچھ کرنا، یعنی کہ آپ اتنے انوالو تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو میرے خیال سے آڈینس کو اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے کہ امین بھائی جو ہیں وہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اور پکے بھکت تھے آغا خان کے۔ جماعت خانے میں جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں اس میں سے آپ نے کچھ تو چیزیں بتائی ہیں کہ جماعت خانے میں آپ سکریت پر بھی والنٹیئر تھے، شو کمپنی میں، واٹر کمپنی میں، پارکنگ کی طرف۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایکٹیویٹیز جو آپ نے آبزرو کی ہوں یا آپ کو کسی کمیٹی میں ایز اے ممبر ڈالا ہو، کچھ اور ایکٹیویٹیز اگر آپ کے ذہن میں آتی ہیں تو وہ بھی ذرا کائنڈلی بتا دیجیے گا ہاں آڈینس کو۔ اس کے علاوہ میں ایک بردر اینڈ سسٹر کا جو آرگنائزیشن تھی ان لوگوں نے بنائی ہے، والنٹیئر کی طرح تھی، تو وہ بیسکلی بردر اینڈ سسٹر گروپ ہوا کرتا تھا، تو اس کے ہر ایک بردر اینڈ سسٹر کے نیچے پھر بچے آتے تھے، تو بچوں کو سکھاتے تھے مینرز، جیسے کیسے آپ آئیں گے جماعت خانے میں، اور ساری جو ریچولز ہوتی تھی، جو بھی دینی جو ان کے لحاظ سے جو باتیں ہوتی تھی، جو بیسک چیزیں ہوتی تھی وہ بچوں کو سکھاتے تھے ہم۔ ہاں یہ پتا تھا کہ مجلس میں کبھی مطلب میں نے شرکت کبھی نہیں کی، وہ یہ سمجھے کہ میں بس بیسک لیول پہ ہی تھا۔ مجلس سے بعض لوگ بہت ڈیڈیکیٹڈ اور بہت ان کے لحاظ سے جو ہے نا بہت اونچے درجے والے لوگوں کے ہوتے ہیں، پلس اس میں مجلسوں میں زیادہ تر پیسوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور میں بہت ینگ تھا، مطلب میرے پاس اتنے مطلب پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کسی مجلس میں جاؤں۔ میں نے سنا تھا کہ ہزاروں ڈالر تقریباً ایک مجلس کے ہوتے ہیں جانے کے لیے، تو پھر ہر کوئی نہیں جا سکتا، لیکن پتا تھا کہ مجلس سے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر۔ تو حیات بھائی کبھی ایسا فیل ہوا کہ کاش پیسے ہوتے تو میں یہ مجلس بھی اٹینڈ کرتا؟ آپ کو ایسا فیل نہیں ہوا کبھی کہ یہ ہاں کیسا مطلب سسٹم ہے کہ امیر مجلس میں جا رہا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں تو میں اس سے محروم ہوں؟ کبھی یہ ذہن میں بات آئی آپ کے؟ بالکل یہی بات ہوتی ہے، اسی وجہ سے میں دور بھی رہتا تھا، کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور یہی زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ان لوگوں نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے وہ بیسکلی پیسوں کا سسٹم ہے۔ جو امیر ہے وہ جنت میں اپنے لیے کمرہ خرید سکتا ہے مجلس میں جا کر، جو امیر ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے، غریب جو ہے وہ چیزیں نہیں کر سکتا جو یعنی امیر کر سکتا۔ ایکویلٹی نہیں ہے، جو آپ کو جو بیسک چیز محسوس ہوئی کہ وہاں پہ ایکویلٹی نہیں ہے آپس میں مریدوں میں ہی، بالکل۔ بیکاز ہاں منی کے۔ اچھا، کب ایسا فیل ہوا کہ کچھ میں غلط کر رہا ہوں یا اس مذہب میں کچھ غلط ہے یا امام غلط ہے یا امام کے طریقے غلط ہیں؟ کب ریئلائز ہوا آپ کو کہ میں صحیح چیز پر شاید نہیں ہوں؟ پہلی بار کب محسوس ہوا آپ کو؟ اچھا لینا، یہ بات یہ ایک دم ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دم ہی بندہ جیسے محسوس ہو گیا، وہ گریجول فیلنگ تھی، جیسے تھوڑا تھوڑا کر کے احساس جو ہے نا وہ بڑھتا گیا، اور جیسے چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں کہ مطلب شروع سے مجھے یہ لگتا تھا کہ جب ہم دعا لینے جاتے تھے دعا کے بعد مکی صاحب کے پاس، تو ایسا لگتا تھا کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، پیسوں کی وجہ سے ہمیں دعائیں مجھے وہ نہیں چاہیے تھا، مجھے اسپرچولیٹی چاہیے تھی نا، مجھے ایسا چاہیے تھا کہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی، آپ جا کر جیسے ابھی اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں، آپ کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں، کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، بے شک۔ تو ایسا مقصد نہیں تھا، ایسا لگتا تھا مجھے کہ آپ پیسے دو گے تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، ایسا مجھے شروع سے ایسے ہی لگتا تھا، لیکن آئی اوور لک دیٹ، میں اس کو بالکل میں نے سائڈ پہ کر دیا تھا، میں نے کہا چلو یہ چھوٹی بات ہے، اس کو آگے پر دیکھتے ہیں، اور میں اپنا والنٹیئر کرتا رہا۔ پھر جب میں میری انکل کی جو تھی، چچا کی میری ڈیتھ ہو گئی، تو پہلے تو میں انٹروڈیوس نہیں تھا کیونکہ ہماری فیملی میں کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، یہ پہلی ڈیتھ تھی، تو جب میں گیا کیونکہ فیملی ممبرز کو جانا ضروری تھا، مست تھا، اور تو جب میں گیا جماعت خانے میں،
اور میرے انکل کی باڈی وہاں تھی، اور میں نے اللہ کا نام نہیں سنا کہ اللہ سے بخشوایا جا رہا ہے. جیسے ہماری ابھی کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے، ہم یا اللہ آپ کو بخشے، اللہ آپ کو آپ کے گناہ معاف کرے، اللہ آپ کے ساتھ مدد کرے، ایسا کچھ نہیں تھا. تو مجھے شک ہوا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ ہے تو ہم کیوں اللہ سے نہیں مانگتے؟ کیوں بولتے ہیں کہ گد بخشے، شاپیر بخشے، آزرمام بخشے، آزرمام کل گناہ، جماعت کی کل گناہ معاف کرے. تو یہ میرے دماغ میں یہ پہلا جو تھا نا سسٹم، میں نے کہا کہ چلو معاف کرنے والا تو صرف اللہ ہی ہے. وہ تو مجھے پتا تھا، کیونکہ سراؤنڈنگ میں لوگوں سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا. میں قرآن کو اس وقت اتنا نہیں جانتا تھا، لیکن جب پھر میں بعد میں آ کر 2008 میں جب آغا خان کیلگری آیا دیدار کرانے کے لیے، جو اسماعیلی سمجھتے ہیں کہ اس کے دیدار سے حج ہو جاتا ہے، تو پھر میں اصل میں یہاں پر بھی والنٹیئر میں تھا. ایک ویک پہلے یہاں کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی دیدار کی، جو مطلب جو آغا خان جب آتا ہے اس کو دیکھنے کو دیدار بولتے ہیں. ہاں بالکل. تو تیاریاں شروع، اور میں ڈیڈیکیشن کے ساتھ پورا ہفتہ والنٹیئر میں کام کرتا تھا پورا. حالانکہ دور بھی تھا، آتے جاتے بھی تھے، کام نہیں کرتا تھا، میں چھوڑ دیا تھا اس ویک میں نے. اور یہ میں والنٹیئر کرتا، اور میں بڑی کوششوں کی بعد مجھے بالکل جس دروازے سے آغا خان اندر آتا ہے مجھے وہاں جگہ ملی. اچھا. تو میں وہاں کھڑا اور ویٹ کر، کئی گھنٹوں ویٹ کیا، گاڑی آئی. میں نے کہا میں آغا خان کو دیکھوں گا اور سمجھوں گا کہ کیا ہے یہ. اچھا. سمجھوں گا. لوگ بولتے تھے کہ اس کی آنکھوں میں کچھ ہے، نور ہے. اب میں نے تصویریں ویڈیو میں تو بہت دیکھی تھی، لیکن یہ پہلی دفعہ تھی جب میں نے لٹرلی دیکھا اس کو. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اب پتہ نہیں اب کیا ہوگا نا، اب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھاؤ، اب پتہ نہیں اب اس کے بعد کیا ہوگا. کیونکہ بہت لوگ وہاں پر ایک ایسی ہجوم مچ گئی تھی اور ایسے حالات بن گئے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ سب کے سر نیچے رو رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے کوئی کیا. مجھے ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا نا. میں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہو. آپ کو رونا نہیں آیا اپنے امام کو دیکھ کے؟ میں کوشش کرتا تھا کہ مجھے کچھ ایسا رونا آ جائے، لیکن کیونکہ مجھے تھوڑا سا پہلے سے ہی ڈاؤٹ تھا دل میں. اور میں والنٹیئر کے درمیان بھی میرے کزن تھے، میں نے ان سے پوچھا، جو میرے ایلڈر کزن تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہم اتنا کر رہے ہیں، یہ آغا خان کیا ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے، کیوں ہم اس کو اتنا ڈیڈیکیشن دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے کہ دیکھو آغا خان جو ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے آپ پانی میں دیکھتے ہو، پانی میں آپ کی تصویر نظر آتی ہے، تو جو ایکچوئل دیکھ رہا ہے وہ اللہ ہے، تصویر جو ہے وہ حاضر امام ہے. استغفراللہ. بالکل ہاں، یہ تو آپ نے ایگزیکٹلی عکس والی جو بات. مجھے یہ بات بتائی گئی نا، لیکن مجھے کنونس نہیں کیا، میں کنونس نہیں ہوا اس بات سے نا، کیونکہ میں نے کہا کہ دس از ساؤنڈ لائک اے فیری ٹیل. یہ کیا آپ سنا رہے، گیو می سم سالڈ پروف کہ مجھے پتہ چلے گا. بہرحال مجھے کوئی جو ہے نا پروف نہیں ملا، اور میں ویسے ہی کرتا رہا جیسے میں کرتا رہوں گا، انتظار کرتا رہا کہ کب ہدایت آئے گی، کب مجھے پتہ چلے گا کہ کیا. اور بالکل پیئر پریشر، فیملی پریشر کی وجہ سے جو میں کھانے بھی جاتا تھا، سب کچھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں کرتا تھا. جب آغا خان وقت آیا کہ وہ اندر آیا تو رونے کی آواز اور بھی اوپر چلی گئی، اور بھی لوگ رونے لگے، اور میں نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ اس کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، اور وہ بالکل ایسا ہے جیسے نارمل انسان ہوتا ہے، جیسے آپ ویڈیو میں دیکھتے ہو جیسے. مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا. پھر میں نے پوچھا یار میں اپنے کزن سے پوچھا کہ مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اب ایک کمرے میں جائیں گے، جب کمرے میں جائیں گے تو وہاں پر کمرے میں نور آئے گا. تو کمرہ اسپیشل کمرہ بنایا تو اس کے لیے، پھر وہ تو آیا تھا سوٹ میں، لیکن جب کمرے میں گیا تو اس نے کپڑے چینج کیے اور باہر آیا جیسے وہ آپ دیکھتے ہیں نا وائٹ کلر کا کرتا اور یہ سب چیزیں. تو پھر میں نے جب دیکھا کہ وہ باہر نکلا، سیم فیلنگ، میں نے کہا دس از the same person. اور لوگ اور بھی رونے لگے اور زمین پہ سجدہ کرنے لگے. اور تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں بھی
فالو کر رہا تھا جیسے لوگوں کے ساتھ جیسے بھی لوگ کرتے ہیں میں بھی ویسے ہی کر رہا تھا. سجدہ نہیں کیا الحمدللہ, لیکن فالو کر رہا تھا. جب وہ باہر آیا اور گیا تو ادھر, تو میں نے یہ ہمیشہ سنا تھا کہ جب انسان بات کرتا ہے تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا اور بیٹھ گیا, اور مجھے اس کی بات سے ایسا کچھ نہیں لگا کہ وہ مجھے پھر بھی انتظار تھا کہ یہ کبھی بولے گا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں یا کیا, مجھے کوئی گائیڈ کرے گا, کچھ بولے گا, لیکن گائیڈنس مجھے اس وقت تک نہیں ملی. اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا سلولی جو ہے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا. اچھا, ویسے دیدار کی اتنی مطلب ان ڈیپتھ اسٹوری میں فرسٹ ٹائم ہی سن رہی ہوں, کیونکہ کافی لوگ بولتے ہیں کہ ہم دیدار کر کے, لیکن کبھی اس طرح ایکسپلین نہیں کر رہے ہوتے. ماشاءاللہ آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا, لیکن کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کو کیا کوئی سائن ملتی امام کو دیکھ کے, کچھ ایسا اسٹرک کرتا, کوئی ان کی آنکھیں چمکتی, ان کی باڈی چمکتی, کچھ اس طرح کی ایک چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایز اے کلیئر سائن, یا بس ہاں میں اصل میں کیونکہ بندہ جب اتنا ڈیڈیکیشن دے رہا ہے, اتنا ٹائم دے رہا ہے, تو وہ تو he has to give it to a supreme power, right? جیسے کوئی ایسی پاور ہو, جیسے کوئی چیز ہو جسے آپ دیکھ رہے ہو. If it's just a simple human being that looks that جیسے اس کی ضرورتیں ایسی ہوں جیسے ہم عام انسانوں کی ہوں, تو آپ اس سے, پھر بھی میں کوشش کر رہا تھا اپنے آپ کو بتانے کی کہ I'm gonna see something. میں ابھی کچھ دیکھوں گا, ابھی مجھے کچھ نظر آئے گا, لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا. اب جب میں اسماعیلیوں کو بولتا ہوں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا, تو وہ مجھے بولتے ہیں کہ تمہارے دل میں امام کی عزت تھی نہیں, اس لیے تمہیں کچھ نظر نہیں آیا. ہاں, یہ بہت ہی کامن کوشچن ہے کہ تمہیں امام میں نور تبھی نظر آئے گا جب تمہارے اندر امام کا نور ہوگا. یہ اچھی بات ہے, کچھ بھی بول دو. اچھا, یہ تو کچھ بیسک سائنس آپ نے بولی, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, نہیں ملا. اس کے بعد کیا کیا آپ نے اس ایونٹ کے بعد اسٹڈی کرنا شروع کیا؟ کیا اسٹڈی کیا؟ آغا خانزم یعنی اسماعیلزم کو پڑھنا شروع کیا, یا پھر آپ اسلام کی طرف آئے کہ میں اب اس کو پڑھوں؟ آپ کی اپروچ کیا تھی؟ مجھے پھر ٹائم بہت تھا نا میرے ساتھ ریسرچ کرنے کے لیے, تو میں نے سب سے پہلے جو اس کے بعد تھی, میری ایک چھوٹی سی دکان تھی ڈاؤن ٹاؤن کیلگری میں, تو اس میں جو تھی نا میں کام کرنا میں نے شروع کر دیا, اور وہاں پر یہ جوئے اور یہ لاٹری بیچنے کا کام وہ تھا. دکان تھی لیکن لاٹری بھی تھی. تو وہاں ایک شیخ آتا تھا وہاں پر کالنگ کارڈ بیچنے کے لیے, تو اس نے مجھے کہا کہ حیات یہ لاٹری ٹھیک نہیں ہے اسلام میں, اور وہ آ کر وہاں جو ہے نا ظہر کی نماز بھی پڑھتا تھا. تو میں اس کو ہمیشہ جو ہے نا جائے نماز جو تھی نا اس کے لیے ریڈی کرتا تھا, کہ مجھے یہ تھا کہ وہ نماز پڑھے گا برکت آئے گی دکان میں. اور مجھے پتا تھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے, اور میں اس وقت نماز نہیں پڑھتا تھا نا میں. اچھا, تو میں نے اپنے ابو کو فون کیا, الحمدللہ میرے ابو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے, اس نے چھوڑ دیا اسلام. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا کہ یہ ایسی بات ہے, میں کیا کروں؟ کہتا ہے بیٹا جو تمہیں اچھا لگتا ہے, تمہیں لگتا ہے کہ دین کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہٹا دو. تو میں نے ہٹا دیا اس کو. تو مجھے ایک دوست نے جو ہے نا مشورہ دیا کہ اگر تم حرام کو ہٹا رہے ہو کسی حلال چیز کو ڈالو. تو میں نے وہ یہاں پر کینیڈا میں حلال میٹ بڑی مطلب ہر جگہ ملتا نہیں ہے, تو وہاں پر کوئی نہیں تھا, تو میں نے حلال گوشت بیچنے کا جو ہے نا وہ کیا. تو اب وہ جو جواری اور جو گیمبلنگ کرنے والے لوگ آتے تھے وہ بند ہوئے, اب مسلمان آنا شروع ہو گئے. شیخ مطلب جو ساتھ میں مسجد بھی تھی, مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن مسجد سے لوگ آ رہے تھے, مجھے انوائٹ کرتے تھے کہ تم آ جاؤ مسجد میں. تو اسی سے پھر مجھے جو ہے نا میں مسجد جانے لگا, اور میں نے نماز پڑھنی شروع کی. اور پھر وہاں پر جو تھی نا سیرت نبی بھی ہوتی تھی, اور جمعے کی نماز کے لیے پھر میں وہ جو ڈیڈیکیشن تھی میری آغا خان کے لیے, وہ میں نے سلولی بٹ شورلی میں نے اس کو جو ہے نا چینج کرنے کی کوشش کی, شفٹ کر کے اسلام کی طرف لے آئے. تو ہاں جی. اچھا, حیات بھائی جیسے ماشاءاللہ یہ تو دیکھیں نا کہ یہ اتنا سا آپ کا جو لائف کا جو حصہ ہے کہ جس میں آپ پہلے آغا خانی تھے,
اور حرام کام کر رہے تھے. کبھی امام کی گائیڈنس آپ تک نہیں پہنچی، کبھی امام کے لوگوں نے آپ کو آ کر نہیں کہا، اسماعیلی جماعت نے، کہ بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ حرام کام ہے. لیکن جیسے ہی آپ کا دل اسلام کی طرف پلٹا تو اللہ نے آپ کے کاروبار سے حرام چیز بھی نکال دی. آپ کے جو ارد گرد سراؤنڈنگ میں جو لوگ تھے وہ بھی آپ کو نیکوکار، جو کہ نماز پڑھنے والے، مسجد بلانے والے، نیکی کی طرف بلانے والے، وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوئے. تو اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ جو ہے نا بری چیزوں کو، اور نماز واقعی جس طرح نماز ہر برائی کو ختم کر دیتی ہے، بے حیائی کو ختم کر دیتی ہے، آپ کا یہ لائف کا یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ اتنا دل کو لگا ہے کہ کتنی خوبصورت ہے ہماری جماعت، کتنا خوبصورت ہے ہمارا مذہب، کہ خود تو نیکی پر آتا ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہے بنا یہ پوچھے کہ تم ابھی کیا ہو. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ آغا خانی ہے، لیکن انہوں نے آپ کو پھر بھی تلقین کی کہ یہ حرام کام کر رہے ہو. ماشاءاللہ. تو آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی مسجد کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کے. تو کیا اسماعیلی جماعت نے آپ کو اس کہیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے؟ کبھی ان کے لوگ آپ کے پاس آئے کہ یہ تم کیا کرنے لگے، تم نے امام کو چھوڑ دیا، ایسا کچھ ہوا؟ ہاں بالکل. گھر میں فون کالز بھی آتے تھے، گھر میں وزٹس بھی کرتے تھے. فیملی کو پتہ لگنے لگا کہ حیات نے جو ہے نا دین ہمارا دین چھوڑ دیا، اور آخری ٹرائی کر رہے تھے ایکس کمیونیکیشن سے پہلے، کیونکہ میرے ابو جو تھے وہ اس وقت جو تھے نا اسلام میں صحیح نہیں آئے تھے، تو ان کے پاس جاتے تھے اور بولتے تھے کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا گمراہ ہو گیا ہے، اور اس کو جو ہے نا سیدھے راستے پر لے. اور یہ تو وہ میرے ابو کا دل الحمدللہ نرم تھا، کیونکہ میری امی جو تھی وہ بون سنی تھی. اچھا. تو ہاں، تو ان کی وجہ، لیکن پریکٹسنگ یہ تھے کہ جیسے مطلب ابھی جیسے اسلام سب کو پتہ چلا اتنی نہیں تھا نا. لیکن الحمدللہ ابو جو تھے نا اس کے پاس جو تھی نا ان کے پاس آتے تھے اور بولتے تھے کہ یہ ابو نے بولا کہ جیسے اس کی مرضی اس کو کرنے دو. تو انہوں نے بڑی ٹرائی کی. پھر جب مجھ سے یہ نہیں ہوا تو پھر مجھے جب ملتے تھے تو مجھے طرح طرح کے تانے دیتے تھے کہ تم نے دین چھوڑ دیا ہے، اب سب کچھ چھوڑ دو گے، اور اب کیا ہوگا تمہارا، تمہیں کون دفن کرے گا، تمہارا جنازہ کون پڑھے گا، یہ تمہارے ساتھ کون بیٹھے گا، اٹھے گا تمہارے ساتھ، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے. اور وہ آہستہ آہستہ پھر سب ٹوٹنے لگے. اچھا، یعنی کہ آپ کے ساتھ بہت سختی بھی ہونے لگی. لیکن میرا جو سوال آپ سے بہت اہم، کیونکہ ہر کسی کا اپنا الگ الگ جواب ہوتا ہے، اور یہ سوال میں سب سے ہی کرتی ہوں کہ اتنا کچھ پریشر ساتھیوں نے چھوڑا، گھر پہ آئے، آپ کے ساتھ ایکس کمیونیکیشن کیا، یہاں تک بھی کہا کہ تمہیں دفن کون کرے گا، کہاں کرے گا، اتنا کچھ آپ نے سہا. اسٹرینتھ کہاں سے ملی؟ کس چیز نے آپ کو یہ طاقت دی کہ آپ ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکیں کہ مجھے تمہاری جماعت میں شامل نہیں ہونا، میں اللہ کی طرف چلا گیا ہوں؟ کس چیز نے آپ کو طاقت دی؟ ہاں، یہ جواب تھوڑا سا ان ایکسپیکٹڈ ہوگا، یہ بہت ڈفرینٹ ہوگا میرا جی. اس میں یہ ہے نا کہ میں اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ میں جب مسجد جاتا تھا تو سیرت نبی ہوتی تھی، خطبوں میں حدیثیں پڑھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سخت. یہ مجھے پتا تھا کہ جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ یو ہیو ٹو گو تھرو ہارڈ شپ. یہ مجھے پتا تھا کہ ہارڈ شپ کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہارڈ شپ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ان پر ہوئی، صحابہ پر ہوئی، یہ مجھے تھوڑا سا علم تھا. ٹھیک ہے، اور پھر مسجد میں یہ بھی ہو گیا. سب سے مطلب بڑی جو میری ہیلپ تھی، میں اس کو میں جو 2-3 پارٹ میں بتاؤں گا. میں آف کورس میرے امی ابو دونوں نے بہت میری ہیلپ کی. اس کے بعد میری وائف جو تھی نا اس نے بڑی ہیلپ کی میری. جو تھرڈ تھا، یہاں پر اسماعیلیوں لڑکیاں جو تھی نا وہ سنی لڑکوں کو سپانسر کرتے ہیں، وہ ان کا بہت بڑا ٹریڈیشن ہے. اچھا. یہاں پر لے آ کر، کینیڈا میں لے آ کر نا لڑکیوں کو لے آ کر اسماعیلی کرتے ہیں، اور لڑکیاں جو ہے لڑکوں کو لے کر اسماعیلی کرتے ہیں. تو وہ جو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، کیونکہ 2-3 میرے دوست تھے وہ سنی تھے، ان کو اسماعیلی لڑکیاں لے کر آئی تھی، لیکن وہ اس اسماعیلی ان کو کرنے کے بجائے وہ لڑکیاں خود ہی سنی ہو گئی. الحمدللہ. ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. جیسے میرے دوست محمد اور فرید، نعیم اور حیات اور آصف، یہ جو سب دوست ہیں میرے،
اور یہ ایسے دوست بنے دین کی وجہ سے میرے دوست بنے. اچھا. ٹھیک ہے, دین کی وجہ سے, کیونکہ ان کی وائفز جو تھی وہ جو تھی مطلب کزنس تھیں, اور ان کو جو ہے نا, اور ان لڑکوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا, لیکن ان کو سپانسر کر کے یہاں لے کر آئے کیونکہ وہ سنی تھی, تو میرا ان کے ساتھ کنیکشن بن گیا. اب ان کو دین کا کافی علم تھا, تو میں ان سے بہت سیکھتا تھا, بیٹھ کر ان کے ساتھ میں بہت سیکھتا تھا. یہ مجھے گائیڈ کرتے تھے کہ ایسا کرو, ایسا مت کرو. تو سب سے پہلے پھر میں اسے قرآن کو بھی سمجھنے لگا. اب الحمدللہ اتنا مجھے ہو گیا ہے کہ میں قرآن میں جا کر, اور یہ اسلام میں سب سے بڑی اور ضروری بات یہ ہے نا کہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں ہر چیز کا جواب ہے. قرآن اور سنت میں آپ کو ہر چیز کا آنسر ملے گا, جو بھی ہو, چھوٹے سے چھوٹے بھی ہے نا, کوئی ایشو ہوگا آپ کو ضرور آنسر ملے گا, اور یہی حق ہے. بے شک. جی, یہ تو آپ نے اسٹرینتھ کی بھی بات بتائی. آپ میرے خیال سے آپ کا جو ہے وہ آنسر کمپلیٹ ہو گیا آئی تھنک, کیونکہ مجھے لگا کہ بیچ میں سے میری آواز شاید کٹ گئی ہے. آپ کنٹینیو کریں گے؟ جی جی جی. ہاں, تو یہ ہے کہ قرآن کو جب معنی سے جب ترجمے کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے نا اسٹرینتھ مل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسٹرینتھ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ذریعے بنا دیتا ہے انسان کے لیے کہ کیسے یہ بندہ میرے لیے جو ہے نا مجھے ڈھونڈ رہا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسٹرینتھ رائٹ اوے دیتا ہے, تھوڑے سے اس کو سمجھاتا ہے. تو وہ میرے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا, میں بہت خوش ہوں, اور میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں کہاں تھا اور مجھے کہاں لے کر آئے, جنت کا راستہ دکھائے. اور بڑے اچھے پیارے دوستوں, آپ سے مطلب آپ جیسے اور دوست ہیں جن سے ملاقات کرائی, اور میں ڈیلی بیسس پہ ایسے لوگوں سے ملتا ہوں کہ مجھے ہر دوست سے مل کے جو ہے نا خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ من سے کچھ لرن کر پاؤں گا میں. ماشاء اللہ, نیک, بالکل, جزاک اللہ. بہت ہی پیارا جواب, اور خوشی ہوئی آپ نے قرآن میں اتنی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے محسوس بھی کی, اور آپ اللہ کے ذریعے اتنی محبت رکھتے ہیں. فائنلی اناؤنس کب کیا سب کے سامنے کہ بس اب بہت ہوا, مجھے کہنا بند کرو؟ میں اب, آپ کس ایئر میں آپ نے اناؤنس کر دیا کہ اب میں جو ہوں وہ مسلمان ہو گیا ہوں؟ اور ذرا یہ بھی بتائیے کہ آپ نے کتنے سال جو ہے آغا خانی کے طور پر اس جماعت میں رہے, اور اب آپ نے کس ایئر میں اسلام قبول کیا؟ ہاں, اناؤنسمنٹ جو میں نے کی تھی نا, وہ بھی میں نے گریجولی کی تھی اپنی کمیونٹی میں. میں نے چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کی ہے. سب سے بڑی اناؤنسمنٹ جو تھی یہ ویڈیو ہی تھی کہ سب کو پتہ چل گیا کہ میں نے جو ہے نا اسماعیلیت چھوڑ دی. اب آفیشیلی جو ہے نا یہ ویڈیو سب سن کر ان کو یقین آ گیا کہ اس نے جو ہے نا اسماعیلیت چھوڑ دی. یعنی یہ جو آپ کی ابھی ایک انٹرویو چلا تھا ایک چینل پر, وہ آپ کا بڑا اناؤنسمنٹ تھا, سب کو مطلب بالکل اوکے, ماشاءاللہ. اور یہ مطلب اس اناؤنسمنٹ میں کچھ لوگوں کا جو ہے ہاتھ ہے. میرے قرآن ٹیچر کا, اشر بھائی نام ہے ان کا, وہ میرے قرآن ٹیچر تھے, ابھی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور ایک اور جو ہمارے یہاں پر کیلگری میں جو شیخ ہے, شیخ حسن شیبانی, ان سے جو ہے نا بڑی ہیلپ ملی اناؤنس کرنے میں, اپنے جو ہے نا ایمان کو لوگوں کے سامنے بتانے کی کہ میں وہ رستہ چھوڑ دیا, اور یہ آفیشلی جو ہے نا میں نے اسلام کے راستے پہ آ گیا ہوں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں, بہت ساری دعائیں بھی آپ کے لیے آ رہی ہیں, اسکرین پہ بھی میں دکھا رہی ہوں. کافی سارے کامنٹس انشاءاللہ میں پڑھوں گی. کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لنک بھی چاہیے, تو انشاءاللہ تھوڑا سا حیات بھائی سے ان کی اسٹوری کے بارے میں کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ لنک کو بھی اوپن کر دیجیے گا. تھوڑا سا ہمارے ساتھ رہیے, سوال جو آپ کا بھی سلسلہ چلے گا. حیات بھائی, آپ نے بتایا کہ آپ کے پیرنٹس نے بھی اسلام قبول کر لیا, آپ کے والد صاحب نے. جی. جب آپ شاید پہلے تھے جنہوں نے اپنی فیملی میں اسلام قبول کیا, تو کیسا رہا ان کا ریئیکشن, اور پھر انہوں نے کب یہ ریئلائز کیا کہ ہمارا بیٹا صحیح دین پر, اور ہمیں بھی اسے فالو کرنا چاہیے, اس کے دین کو اپنانا چاہیے؟ اس کا ذرا بتائیے گا.
جی میں نے جب اسلام قبول کیا اور مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہی حق ہے، تو ہوں مجھے آٹومیٹکلی ایسی فیلنگ دل میں پیدا ہوئی کہ یہ مجھے شیئر کرنا چاہیے. آئی ہیو ہوں ٹو شیئر اٹ ود مائی فیملی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے دوزخ کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے اہل اور اپنی فیملی کو بچاؤ. بالکل. تو میں نے یہ بات میری جو تھی نا ذہن میں تھی، سنتا تھا ہمیشہ میں. ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا چاہتے ہیں کہ میں سنوں. تو میں ہر جگہ بھی جاتا تھا تو میں سب سے پہلے امی کو بتایا. لیکن امی تو میری الحمدللہ سنی تھی، لیکن پہلے ہم نے کوئی دعوت کا کام نہیں کیا تھا اس سے پہلے. اوکے. تو ان کو میں نے بتایا تو ان کی سپورٹ ملی. پھر ہوں الحمدللہ ابو کو بتانے میں تھوڑا سا ٹائم لگا، لیکن الحمدللہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر کے حج پہ چلے گئے الحمدللہ. الحمدللہ. بھائیوں نے سب نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا. میرے تقریباً 5 بھائی ہیں، اور بہنوں نے بھی الحمدللہ انہوں نے بھی کر دیا. سب سے مطلب جو پرابلم تھی میری کزنز اور میری انکلز کی تھی، ہاں. وہ بات کو سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، اور آنا جانا گھر میں بند ہو گیا تھا ہوں کیونکہ ہم نہیں جاتے تھے جماعت خانے. تو اور میں اپنی فیملی کو بھی بولتا تھا کہ جیسے ہوں جماعت خانے میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اللہ کا نام اتنا نہیں ہوتا، اللہ سے مانگنا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ ہوں جانا اچھا نہیں ہے، تو ہم نہیں جاتے تھے. تو اس کی وجہ سے یہ سورس بنی کہ سب ہم سے تھوڑا دور رہنے لگے. اچھا. ہاں. تو اس کی پر یہ جب دوری جب شروع ہوئی تو پھر وہ نفرت بھی ہونے لگی، اور پھر وہ تانا دینا اور یہ چیزیں جب فیملی میں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اور اسپیشلی جب دین کے اوپر ہوتی ہیں تو پھر وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم جیسے ہم اسلام میں مسلمان ہیں، ہوں ٹھیک ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے اس سے جو ہے نا اتنا آنا جانا ان کے پاس نہیں ہوتا. لیکن ہاں. اسی طرح یہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مومن ہے. تو جو ہوں ان کا دین چھوڑ کے چلا گیا وہ بیسکلی اس کو ہر کوئی انکریج کرتا ہے ایک دوسرے کو کہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن بند کر دو، اس کو ہوں مت بلاؤ گیدرنگز میں، اس سے بات مت کرو، اینڈ فون اٹھانا اور یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ بند ہو گئی تھیں. اچھا. تو افسوس تو فیملی ہوتا میں ہے پھر یہ بات ہونے لگی. حیات بھائی، افسوس تو ہوتا ہے جب پرانے کزن ایسے ہوتے ہیں جیسے اپنے دوستی ہوتے ہیں، اپنے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جب وہ چھوڑے. لیکن اللہ کی محبت جب دل میں رس بس جائے تو پھر دنیا والوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں بالکل ہوتا. بالکل. ماشاء اللہ. حیات بھائی، نیکسٹ کوشچنس کی طرف چلتے ہیں کیونکہ آڈینس بھی اب تھوڑی سی بےتاب ہو رہی ہے. جو میں کوشچن جو میں کیونکہ میرے دل کے بڑے قریب ہے یہ کوشچن، کیونکہ ایک ویزیبل چینج میری لائف میں آیا. آپ نے کیا محسوس کیا کہ جب آپ آغا خانی تھے تب آپ کی نیچر، آپ کا طریقہ، تب آپ کو سیٹسفیکشن محسوس ہوئی؟ اسلام قبول کرنے کے بعد جو موسٹ پرومیننٹ چینج آپ کے اندر آیا اور آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ اور تھوڑا سا یہ انسپائرنگ بھی ہوگا کہ جو لوگ ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم آغا خانی مذہب میں بھی تو سیٹسفیکشن محسوس کرتے ہیں، ہم کنٹینٹ ہیں کہ ہم صحیح دین پر ہیں، ان کو تھوڑا سا ڈفرینس بتائیے کہ مسلمان ہونے کے بعد کیا محسوس ہوتا ہے اور کیسا لگتا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں، کیونکہ میرا سب سے پہلے ایکسپوجر جو تھا نا ہوں مسجد کا تھا، اور I'm glad، میں بڑا خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے جو ہے نا اپنے گھر سے شروع کروایا سب سے پہلے. اچھا. تو میں جب مطلب سب سے پہلے جب میں نماز پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ہوں کیونکہ اسماعیلیت میں دعا تو ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے نا آپ پیوریفائی نہیں کرتے اپنے آپ کو، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یو ڈونٹ فار وضو کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہوں تو آپ اس میں آپ آتے ہو، آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہو، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہو. ہوں اللہ کے پاس جانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو صاف کرتے ہو. آپ یو ہیو ٹو بی کلین. تو وہ جو فیلنگ ہے نا وہ اٹس انڈسکرائبل، یو کین ناٹ ڈسکرائب اٹ. آپ اس کو نہیں بول سکتے کہ کیسے، لیکن وہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو ہوں اور جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ صاف ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی کوشچن نہیں ہے، ہوں آپ کو اپنا اللہ مل گیا ہے، آپ کو ماشاء اپنے اللہ. رب سے جو ہے نا تعارف ہو گئی ہے، اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ سے ہی مانگ رہے ہو آپ، اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دے گا.
اور کتنی دفعہ علینا میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں نے جو مانگا مجھے مل گیا. تو ابھی تک ایسے ہوتا ہے, کیونکہ مطلب یہ فیلنگ جب آپ مانگتے ہو نا, آپ کھلے دل سے مانگتے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ ربوبیت کا صرف حقدار وہ اللہ ہے, بے شک. اس کے سوا کوئی اور کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا اونچا ہے, لیکن وہ بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, مطلب ان کا درجہ بھی اللہ سے نیچے ہے. تو وہ یہ جو ہے. دوسری بات یہ, میں پھر عمرے پہ گیا. عمرے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا موقع دیا کہ میں عمرے پہ جاؤں. جب میں عمرے پہ گیا تو میں تو ہمیشہ سنا تھا کہ آغا خان کو دیکھو اور امام کو دیکھو تو آپ کا حج ہو جاتا ہے نا. تو مجھے مطلب اس حج میں جو ہے نا, جیسے میں گیا تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, مجھے فیلنگ نہیں ہوئی. تو جب میں گیا پہلی دفعہ, جیسے ہی میں گھر سے نکلا نا, وہ ایک عجیب سی فیلنگ تھی کہ میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم روضہ مبارک ہے, اور بے ایسی شک. جگہ جا رہا ہوں جہاں پر دنیا کی سب سے پہلے مسجد بنی تھی. سب سے پہلی مسجد وہیں بنی تھی. اور میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں پر طواف ہوتا ہے. میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں پر اسلام کی ہسٹری ہے. تو مجھے آلریڈی یہ فیلنگ جو تھی نا, یہ آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے, لیکن بہت ایک عجیب سی مجھے فیلنگ ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ میں بس ہوا میں اڑ رہا ہوں اور مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بس یہی چیز ہے. میں پھر گیا تو میں, جیسے آپ کو سٹوریز میں ملتا ہے, آپ جاتے ہو, آپ کعبہ کو دیکھتے ہو تو آپ کو ایک عجیب فیلنگ ہوتی ہے, وہ بھی ڈسکرائب نہیں کر سکتا بندہ. بہت عجیب سی, بہت پیاری فیلنگ ہوتی ہے. آپ مانگتے ہو, دعائیں, نفل پڑھتے ہو, یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو ملتی ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن میں ملیں گی, کیونکہ میں گیا اور میں نے ریسرچ کیا کہ یہ جو چیزیں میں کر رہا ہوں یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے, یہ رسول اللہ نے کیا یا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا. یہ تو آپ کو پورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے تک ابھی تک آپ کو پوری حدیثوں کی چین ملتی ہے. دس از آل سیٹسفائنگ ان itself. وہ آپ کو خود ہی جو ہے نا, آپ اس کو خود ہی ایک خوشی کا احساس ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہو, یو نو وٹ یو ڈو. تو ایسے ہی کر کے پھر روزہ جو روزہ رکھتے تھے تو ایسی فیلنگ ہوتی تھی بہت اچھی کہ آپ اللہ کے لیے رکھ رہے ہو یہ روزہ. آپ کا مقصد اللہ تک پہنچنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. تو پھر اس روزے کا پھر وہ بھی الگ ہوتا ہے الحمدللہ. اور اللہ سے دعا ہے کہ ایسے استقامت پہ رکھیے اور اس خوشی سے ہم کو کبھی محروم نہ کرے. آمین سو آمین, آمین سو آمین. جب آپ نے یہ جملہ کہا نا کہ مجھے اللہ مل گیا, یقین مانے باقی لوگوں نے تو فیل کیا ہوگا, یہ اس فیلنگ کو میں سمجھ سکتی ہوں کہ جب آپ کو اللہ مل جائے نا اور لگے کہ بس اب یہی دین ہے اور اسی رستے پہ چل کے مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی, تو بڑا ایک سکون ہوتا ہے, کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا. یہ جو جملہ آپ نے کہا نا, یہ جملہ میں نے بہت دفعہ بولا, اور جس طرح آپ کو آپ کی فیملی نے چھوڑا, لیکن آپ کے والد صاحب نے جس طرح آپ کو سپورٹ کیا, میرے بھی والد صاحب ماشاء اللہ سپر مین تھے الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو, آپ کی پوری فیملی پر اپنی برکتیں نازل فرمائے. آپ کی انسپائرنگ اسٹوری ہے, اور انڈیڈ کافی لوگوں کو ہمت بھی ملے گی. جو کوشچن اگر ایک آغا خانی آپ سے پوچھتا ہے کہ حیات بھائی ایسا کیا غلط لگا آپ کو, ہم بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم بھی تو جماعت خانے میں اللہ کو پکارتے ہیں, کیا دیکھا آپ نے جماعت خانے میں, کیا ان کی عبادتوں میں آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے کہ یہ شرک ہے, وحدت نہیں ہے, توحید نہیں ہے؟ تھوڑا سا ہماری آڈینس جو کہ آغا خانی ابھی بھی ہیں ان کو ذرا بتائیے کہ آپ نے کس طرح شرک محسوس کیا ان کی عبادات میں. میں سب سے پہلے جو ہے نا ابھی بھی آغا خانیوں کو, اسماعیلیوں کو اپنا جو ہے نا انسانیت میں بھائی سمجھتا ہوں, بے شک. اور میں ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں, اور میں ان کو ایسا نہیں, میں ان کو نیچے نہیں دکھانا چاہتا, کیونکہ انسان بہت ہی کمزور ہے. میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اب عام جو ہے آغا خانی ہے, اسماعیلی ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شرک کیا ہوتا ہے. یہ میں نے جو ہے نا آبزرو کیا تھا. آپ اسے بولو نا, ابھی آپ اللہ نے شرک میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں ہر گناہ معاف کروں گا, صرف شرک کا گناہ معاف نہیں کروں گا. اب آپ اگر اس کو بولو کہ یہ شرک ہے تو اس کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ شرک کیا ہے. یہ تو آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ قرآن پڑھو گے نا, جب آپ قرآن پڑھو گے, جب آپ
جب آپ جماعت خانے کے باہر سوچو گے، ہم، جب آپ اپنی انٹلیکٹ کو، اپنی سوچ کو جو ہے نا، وہ اس کو اجازت دو گے کہ وہ جا کر ہمارے دین کو اسٹڈی کرے کہ کہاں سے آئے ہیں، ہمارا دین کا کتنی قربانیاں ملی، تو ہم، وہ جب شرک بتاتے ہو تو ان کو سمجھ میں، میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے، شرک کا بالکل. بتایا تو پر اگر اس ہم، کو ایکسپلین کرو تو پھر جیسے آپ جاتے ہو، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہم، ہم، کہ جب میری انکل کی ڈیتھ ہو گئی ہم، تو بخشوانے کا جو ہے نا اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے، بالکل. اللہ کے پاس ہے، ہم، تو وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو یہ قرآن کی آیت بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے ہم، کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو یہ جو ہمارا امام ہے، اولی ہم، الامر منکم، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی میری اطاعت کرو، رسول کی کرو اور امام کی کرو، تو ہم، ہم امام کی کر رہے ہیں، تو امام جو ہے نا وہ ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ ہم بخشوائیں، ہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر یہ بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے نا کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم، آپ میرے سوا کوئی گناہ معاف کر سکتے ہیں، بے شک. ہم، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جب کوئی وفات ہو جاتا ہے، جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کو چانٹا دیا جاتا ہے، اس ہم، کو اس کو پہلے ہی دن، پہلے ہی ویک میں اس کو لے کر جاتے ہیں ہم، امام سے، چانٹا کرواتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کے گناہ بخش دو. اس کی ہم، گناہ، حالانکہ وہ بچہ جو ہے نا وہ تو گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ بے شک. ہم، پھر جب دعا کے بعد، جب آپ دعا لینے جاتے ہو، پھر یہی ہوتا ہے، توبہ توبہ ہم، تقصیدار، بندہ سر تھے پاؤں گنہگار، تو آپ کس کو بتا رہے ہو کہ آپ گنہگار ہو؟ ہم، آپ کس کو بتا رہے ہو؟ آپ انسان کے پاس جا رہے ہو، ہم، یو میکنگ، جیسے آپ انسان کو ایک ہم، انسان سے مانگ رہے ہو، ہم، انسان سے معاف کر، حالانکہ گناہ معاف کرنے والا تو اللہ ہے۔ یہ باتیں تو مجھے پہلے پتہ نہیں تھی، پھر میں نے بعد میں جو ہے نا ہم، ریسرچ کی، مجھے پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہم، یہ گناہ اور یہ شرک اور یہ سب کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم. تو ہاں یہ ٹھیک. یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا نا کہ ایک چھوٹا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اور اس نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو اس کو چھانٹا دینا بالکل illogical لگتا ہے. دعا بھی جو ہے وہ دعا کراوی ہے تو پیسے دینا، وہاں پر دعا پیسے دے کے دعا کروانا، پیسے زیادہ ہوں تو زیادہ اچھی دعا ہوتی ہے، کم پیسے دو تو مکھی بھگا دیتا ہے چھوٹی موٹی دعا کر کے. اور شرک کے الفاظ بھی آپ نے بتائے، تو ایک پیغام ہے حیات بھائی کا، کاش کہ ان کی بات آپ لوگوں کے دل میں اتر جائے. یہ آپ آمین۔ کو ابھی بھی اپنا بھائی مانتے ہیں؟ جی حیات بھائی. ہاں نہیں، میں نے آپ کی دعا پر آمین کہا ہے، اب بولیں۔ جزاک. اوکے. اب امین بھائی، آپ نے ایک چینل بنایا ہے اور آپ کا مقصد بھی ماشاءاللہ دعوت کا کام ہے، اپنی جماعت کو، اپنے بھائی بہنوں کو جو ہمارے انسانیت کے ناطے بھائی بہن بنتے ہیں، اور سب سے بڑی انسانیت یہی ہے کہ ان کو دوزخ کی آگ سے بچایا جائے. کسی کے ساتھ محبت ہے تو اس کو آخرت کی زندگی میں اس کے لیے بھلائی کرو کہ وہ کبھی اللہ کے سامنے رسوا نہ ہو. آپ نے دعوت کے کام کے لیے انیشیٹو تو رکھ دیا ہے ماشاءاللہ، یوٹیوب چینل بھی آپ نے بنا لیا، آپ کے انٹرویو بھی ماشاءاللہ آ جائیں گے، ہماری ٹیم بھی آپ کو فل سپورٹ کرے گی، ہمارے تمام آڈینس آپ کو سپورٹ کرے گی. میتھڈ کیا آپ نے سوچا ہے کہ کس طرح ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے؟ ہاں کیونکہ ہمیں بھی آپ سے گائیڈنس ملے گی کہ کیا پراپر طریقہ رہے گا آغا خانی کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا. ہاں، میں پرسنل ایکسپیرینس جو ہے نا میں کرتا ہوں، میں نے جب یہ چینل شروع کیا اور یہ جب میں نے ویڈیو کی تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ اپنا فیس شو مت کرو، تو ہوں، میں نے جو ہے نا اپنا پھر بھی فیس شو کیا، اور اس کی وجہ یہی تھی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہوں، میرے یہاں ٹاؤن میں کافی اسماعیلی رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے پہچانے اور مجھ ہوں. سے آ کر بات کریں، سب اچھا. سے سب سے کیونکہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں ان کا بھائی ہوں، ٹھیک ہے، وہ میرے فیملی ہے میری، ہوں، لیکن میں ان کو جو ہے نا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنا چہرہ اور آئیڈینٹی نہیں ڈالوں گا، میرے ہوں، ساتھ کون آ کے بات کرے گا؟ کیونکہ ہوں، پھر تو میرے سب سے پہلے یہی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ سمجھے کہ میں کون ہوں اور میں کس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں اور ہوں، میں ان لوگوں کو کیسے بتاؤں۔ دوسری بات یہ ہے نا کہ میں سارے مطلب اپنے سنی بھائیوں سے، یہ بہنوں سے یہ ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کام جو ہے نا وہ
प्यार और मोहब्बत से और उससे होता है ना, वो कभी ज़बरदस्ती से नहीं होता। बेशक ज़बरदस्ती मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती, मतलब उसकी अपनी लहजे को और उसको हम्म ऐसे बताना चाहिए कि हम्म यूर जस्ट, इंसान को सिर्फ अपने आप को इंसान ही समझना चाहिए। और वो हम खुद ही इतना गुनाह करते हैं, हम्म इतना अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला जब ऐसा बिहेवियर और ऐसा हमारे हम्म पास लहजा होगा तो मेरा बिल्कुल अल्लाह पे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे बहन भाई जो है ना वो हक को समझेंगे इंशाअल्लाह, जैसे हमने समझा। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आपने अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक इस्लामी तरीके में ढाला माशाल्लाह। सुन्नत दाढ़ी मुबारक भी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके चेहरे पे अल्लाह सुब्हान ताला ने इस्लाम का नूर भी रखा। आपका लहजा भी माशाल्लाह, आपकी आवाज़ भी अल्लाह सुब्हान ताला ने तासीर वाली दी। आप बात करते हैं तो दिल को समझ आती है। काफ़ी सारे लोग मुझे अभी व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला आप जैसी हिम्मत हम सबको अता करे। कहीं न कहीं हमें भी ये डर लगा रहता है कि अगर ऐसा ना हो कि कोई हमें ख़त्म कर दे, तो ये ना हो कि ये काम ख़त्म हो जाए। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला का काम ख़त्म नहीं होने वाला। आपने काफ़ी हमें इंस्पायर बिल्कुल। किया है और अल्लाह सुब्हान ताला आप जितनी हिम्मत हम सब सारे भाइयों को अता फरमाए। आखिर में जो है वो एक मैसेज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी आपका मैसेज जो है वो ही आपकी दावत की इनिशिएटिव होगा, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी तक जो है वो 180 लोग मैं देख रही हूँ। 8 प्लेटफॉर्म्स पर लोग हमें देख रहे हैं, बिल्कुल 34 एक जगह पर हैं। इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं। आपका अभी जो मैसेज है ये आपकी दावत का काम इंशाल्लाह इसको और मजीद इसमें तासीर लाएगा। क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे हम सबको, आगा खानियों को और रिवर्ट्स को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरा मैसेज यही है हमारे इस्माइली जमात को, जो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है शैतान है। और शैतान कभी भी नहीं चाहता, शैतान का सबसे बड़ा दावत यही होती है कि वो आपको अल्लाह के रास्ते से हटाए, किसी न किसी तरह से आपको शिर्क कराए। तो इसको जो है ना मैं मेरे पास जो मैं ये करता हूँ, क्योंकि कुरान जो है वो आपको सही रास्ता दिखाएगी। कुरान के सिवा आपको कोई चीज, कोई भी सही रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर कोई बोलता है कि कुरान नहीं कोई और चीज, तो फिर आप रास्ते से हट गए। तो मेरा मैसेज ये है कि मेरे इस्माइली जमात को, मेरे जो है ना जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सुनेंगे फ्यूचर में, डोंट लिसन टू एनीबॉडी, जस्ट सिर्फ कुरान उठाओ, कुरान को पढ़ो तर्जुमे के साथ। अल्लाह ताला कुरान की नूर से आपको रास्ता दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बेशक कुरान ही हिदायत है उनके लिए जो मुत्तकी हैं। अपने आप को तकवा की तरफ ले जाइए, अल्लाह सुब्हान ताला से हिदायत की तलबगार कीजिए। हम सब के लिए अभी तक जो है वो हिदायत मांगते रहना चाहिए और अल्लाह सुब्हान ताला हमें कलमे पर ही कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारे पैनलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। हयात भाई आपकी बात सुनने के बाद सबसे पहले नूरुल्लाह भाई की तरफ चलते हैं। ये भी हमारे रिवर्ट भाई हैं माशाल्लाह, दीन के काम से जुड़े हुए हैं, 12-13 साल के से हमारे साथ हैं और बड़ी हिम्मत के साथ ये काम करते हैं। नूरुल्लाह भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हयात भाई से बहुत बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने उनको इस्लाम से सरफराज किया और हिदायत अता फरमाई। और जो है हम सारे रिवर्ट्स आपसे बहुत खुश है। आपकी रिवर्ट स्टोरी सुनकर जो है बहुत जो है हमें रोना भी आया और बहुत ही खुश हुए हम कि अल्लाह ने आपको जो है इस्लाम के अंदर जो है सरफराज किए, उनसे इस्लाम अता फरमाया। और मैं आपसे जो है एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ हयात भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नूरुल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी और आपकी जो कहानी है, जो रिवर्स स्टोरी है, काफी थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं। तो जैसे आपने आपके जो रिवर्स स्टोरी में कहा कि आपकी अम्मी जो है वो मुस्लिम थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ती थी या पढ़ा करती हैं अभी भी, तो वैसे ही मेरी जो अहलिया हैं वो मुस्लिम हैं और उनके जरिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे भी हिदायत अता फरमाई। तो उन्होंने मुझे दावत दी, इस्लाम की तरफ बुलाया, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, वो सारी चीजें बताई। तब जाकर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी आंखें खोली और उनके जरिए से मैं जो है इस्लाम में दाखिल हुआ। तो आपकी स्टोरी माशाल्लाह बहुत ही मेरे दिल को छू गई और अल्लाह और आपको मुबारक हो इस्लाम।
حیات بھائی. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ نور اللہ بھائی. منور اللہ بھائی الحمدللہ ایک اور بھائی ہمارے ساتھ جڑ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور طاقت ہمیں نواز دی ہے حیات بھائی کی صورت میں. اللہ ان کو لمبی عمر صحت زندگی دے. رحیم بلوانی بھائی کے پاس چلتے ہیں. رحیم بلوانی بھائی بھی ہمارے ریورڈ بھائی ہیں. بہت ہی ریسنٹ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور بہت جلدی ان کو آزمائشیں بھی آئی ہیں اور اللہ نے ان کی تمام آزمائشوں کو دور بھی کیا کیونکہ یہ ثابت قدم رہے. رحیم بلوانی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات بھائی آپ کی اسپیچ سنی, بہت متاثر ہوئے, بہت انسپریشنل اسپیچ تھی آپ کی, اور جو اسٹوری تھی ماشاءاللہ کئی جگہوں پہ جیسے ابھی نور اللہ بھائی نے بتایا کہ رونا بھی آیا. بٹ یہ ایک ایسا مطلب راستہ ہے جو مشکلات تو آتی ہیں بے شک, ٹھیک ہے نا, پر اللہ جو ہے نا اپنے بندوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا, کبھی پیچھے نہیں چھوڑتا. اور ہماری دعا ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ, اسپیشلی آپ کے کزنس کے لیے, کہ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سو آمین. رحیم بھائی ہمارے حیات بھائی کا چینل ہے, اس پر بھی اب ہمیں کام کرنا ہے, ان کی سپورٹ کرنی ہے تاکہ ان کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. تو انشاءاللہ ضرور, بالکل بے شک بالکل کریں گے انشاءاللہ. ہم آپ کے ساتھ ہیں حیات بھائی, ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ پوری ہماری ٹیم پوری انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین سو آمین. اور ہم سب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, کیونکہ ہم اللہ کے چنندہ بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے پسند فرمایا, ورنہ کہاں ہماری اوقات تھی, ہم تو گناہوں میں پڑے ہوئے تھے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنی نوازی. جزاک اللہ آپ سب کے کامنٹس کا حیات بھائی کے ساتھ دینے کا. ASN بھائی آپ بھی موجود ہیں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میری بہن آپ یہ کنفرم کیجئے کہ میری آواز کلیئر ہے؟ بالکل الحمدللہ کلیئر آپ کی آواز. چلیں زبردست ہو گیا. سب سے پہلے تو میں ہمارے حیات بھائی, نور اللہ صاحب اور رحیم بھائی, میں تینوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ ریورٹیڈ ہے, اور اللہ آپ کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو دین کے اوپر آپ کو مزید اس کے اوپر استقامت نصیب فرمائے. میری بہن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, اور میں اصل میں اس لیے رہا تھا یہ سوال کرنا کیونکہ تھوڑا سا میں اس کو ریکارڈ پر لانا چاہ رہا تھا, بیکاز یہ میرے آفس کے ایک کولیگ ہیں, ان کا یہ کوشچن تھا, تو وہ میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہ رہا تھا. وہ یہ تھا کہ جو یہ اسماعیلی ہیں کیا یہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں؟ میں جان بوجھ کے سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کا ریکارڈڈ آنسر رہے تاکہ وہ ذرا وہ سنیں اپنے کانوں سے. بالکل ٹھیک. یہاں پہ میں ایک اکیلی ریورٹ نہیں ہوں, باقی بھی سارے ہیں اور وہ اس چیز کی بھی گواہی دیں گے, آڈینس بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ان کے اپنے الوائزوں کے بھی ریکارڈ ہیں, ان کی کتابیں بھی موجود ہیں, اور سلطان محمد شاہ جو ان کے 48 امام تھے ان کا بھی فرمان موجود ہے, جس میں انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ تم پر تمام شریعتوں کی پابندی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ریچول فاسٹنگ یعنی کہ رمضان کے روزے, ایبولیشن یعنی کہ وضو, یہ سب ختم, اور حج یہ تم پر ختم کر دیا گیا ہے. اور ایک اور ان کا فرمان موجود ہے کہ تم کہیں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو تو ان کی بیک بائٹنگ یا ان کی طرف سے سخت الفاظ سے بچنے کے لیے تم روزہ رکھ سکتے ہو, لیکن تم پر فرض نہیں ہے. تمہارے لیے روزہ باطنی ہے, جس میں ہے کہ تم برا نہ بولو, تم جھوٹ نہ بولو, کسی کو تکلیف نہ دو, تمہارے تمہارے کسی کی تکلیف نہ پہنچے. کچھ اس طرح کے 3-4 کلوز ہیں, انشاءاللہ وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. تو اسماعیلی آغا خانی میں جو ہے وہ روزہ باطنی ہوتا ہے, یعنی کہ کھانے پینے کی مناہی نہیں ہے. ان کے ہاں روزے جو ہوتے ہیں وہ باطنی ہوتے ہیں. رمضان کے مہینے میں یہ کھاتے پیتے ہیں, لیکن اپنے روح کی پاکی کو یہ روزہ سمجھتے ہیں. تقویٰ کا جو لفظ ہوتا ہے یعنی پرہیزگاری, اس کو یہ اصل میں دوسری میننگ میں لے گئے ہیں کہ خود کو برے کاموں سے روکنا, یہی اصل روزہ ہے. جی یہ انشاءاللہ جواب ہے آپ کا. الانا سسٹر, ایک دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جو ابھی حیات بھائی نے بھی ذکر کیا تھا لفظ شرک, ٹھیک ہے, اچھا اس سے پہلے بھی آپ کی ایکسٹریم رہی ہے جہاں پر جو ہے وہ غالباً ایک شخص تھے جن کا تعلق تھا انڈیا سے, انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو ان کے امام ہیں, اسماعیلیوں کے جو امام ہیں, اس میں نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نور ہے ان میں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے بیسیکلی کہ لفظ شرک یہ اللہ کے نزدیک اسماعیلی جو ان کا امام ہے اس کو شریک کس طرح سے کرتے ہیں یہ لوگ؟
اول تو لفظ شرک کا جس طرح ہمارے حیات بھائی نے بتایا کہ شرک کا تو کانسیپٹ ان کو سمجھایا ہی نہیں جاتا، اور اگر سمجھایا بھی جاتا ہے تو ایک لیکچر ہے شرک کا پوشیدہ پہلو جو ان لوگوں کے ہنزا کے ایک مشنری ہیں، میں اس کا نام لینا پسند نہیں کروں گی کیونکہ فری آف کاسٹ پبلسٹی اس کو ہو جائے گی اور لوگ شاید ادھر جا سکتے ہیں. تو اس نے شرک کی جو ڈیفینیشن بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام نے اللہ کا حکم شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، کیونکہ وہ جو آدم تھا اس کے اندر اللہ کا نور تھا، اور اس کو سجدہ نہ کرنے پر وہ اس طرح گنہگار ہوا کہ جو سزا ایک مشرک کی ہونی چاہیے، یعنی کہ ساری عمر اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، وہی اللہ نے شیطان کو دے ڈالی. تو یہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ امام کو اگر سجدہ نہیں کرو گے، امام کی اگر تابعداری نہیں کرو گے، اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم شیطان ہو اور تم مشرک ہو. تو ان کا تو شرک کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے. باقی شرک کس طرح ہوتا ہے، حیات بھائی نے کچھ اگزامپلس دی. گناہ کی معافی آغا خان سے مانگتے ہیں، دعاؤں میں آغا خان کو پکارتے ہیں، زندگی موت کے بعد کا جتنا بھی سلسلہ ہے کہ تم نے مر کے امام کے اندر حلول کر جانا ہے، یعنی اصل میں واصل ہو جانا ہے. اپنی مشکلات میں امام کو پکارتے ہیں، اپنی جو ان کی 3 وقت کی دعا ہے اس میں اپنی طاقت، قوت، سہارا سب کچھ امام کو ہی یہ پکارتے ہیں. تو مثالیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ آپ اگر کہیں گے تو وہ آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی ان کے امام کے تھرو بھی. اور ختم نبوت کا بھی یہ انکار کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے امام کے دل پر ابھی بھی نور گرتا ہے اللہ کی طرف سے، جس کو یہ تائید کا لفظ کہتے ہیں، جس کے ذریعے امام شریعت کے اندر رد و بدل کرتا ہے اللہ کے حکم سے، نعوذ باللہ. یعنی کہ وہی نہیں تو تائید، ایک ڈیفرنٹ نام دے کے اس کو چینج کیا گیا، لیکن وہ وہی ہی ہوگی جو اللہ کے حکم سے اگر آ رہی ہے اور اس سے چینجز ہو رہی ہیں اسلام میں، تو وہ وہی کا بھی ان کا کانسیپٹ ہے. ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں یہ. جی بھائی. سسٹر لاسٹ میں جسٹ ایک میسج آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں، مطلب وہ یہ تھا کہ جو اسماعیلی بھائی ایسے لوگ کہ جو اب یہ کنسیڈریشن لے کر آ رہے ہیں اپنے دماغ میں یا اپنے دل میں کہ ان کو بھی اسلام کی طرف لوٹ جانا چاہیے، وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، تو دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے کہ جب یہاں پر تمام لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس بارے میں ضرور پتا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے تھے تو پیچھے سے فرعون آ رہا ہے اور آگے سمندر ہے، اور جو اس کی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ موسیٰ سے کہتی ہے ان لمدرکون، موسیٰ تو نے ہمیں کہاں لا کے مروا دیا. اور جبکہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اس وقت ان کا کیا جواب تھا، کلا انما یا ربی سیہدی، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا. تو برائے کرم میرے دوسرے جو لوگ ہیں انسانیت کی خاطر جو بھائی ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ لوگ جو ہے کوشش کریں کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور اس طرف آ جائیں. بہت شکریہ میری بہن آپ کا ٹائم دینے کا، جزاک اللہ خیر. بہت اچھا میسج، بہت پیارا میسج، اور آگے سے بھی آپ سے گزارش رہے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی باتوں میں بھی بہت اثر رکھا ہے، اور اسی طرح آتے رہیے، لوگوں کی انسپریشن بنتے رہیے. سلمان کریم ہمارے بھائی ہیں، بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ ہنزا چترال کے بہت سخت قسم کے اسماعیلی ہوتے ہیں، لیکن ان کو ادھر بھی ہدایت مل گئی. سلمان کریم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہمارے وبرکاتہ. حیات بھائی کے لیے آج پروگرام ہے اور انہی کے لیے آپ بات کیجئے، پھر ہمارا پروگرام اینڈ ہو جائے گا. سلمان کریم بھائی آپ نے پروگرام سنا، حیات بھائی کے لیے چند الفاظ. اصل میں تو میں کہیں گیا ہوا تھا، پروگرام میں نے نہیں سنا نا، اس لیے ابھی آیا ہوں میں. مس کر دیا بالکل، میں کہیں گیا ہوا تھا نا اس لیے میں ٹائم نہیں ملا ہے. اور ماشاء اللہ حیات بھائی کی تھوڑی سی باتیں میں نے سنی تو جس طرح بات کر رہا ہے کہ بالکل شرک کے بارے میں، اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے دے. تو باقی میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. جزاک اللہ، آپ کی دعا ہی چاہیے، کیونکہ ایک بڑے مشن پہ ہمارے بھائی نکلے ہیں. اپنے ریئل فیس، اپنے ریئل نام کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں جو اتنی ہمت کر پاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی گزارش ہے، یہی دعا ہے کہ ہمارے اس بھائی کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتے منتخب کر لیں، ہمارے بھائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ان کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اور ان کے دعوت کے کام میں برکت عطا فرمائے. ان کے تمام نیک قدموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ منزل تک پہنچا دے. حیات بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے لیے انسپریشن بنے
اور آگے بھی آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ آگے جب کبھی آپ فری ہوں، آپ کے پاس ٹائم ہو، تو ہمارے پروگرام میں آ کر اپنی قیمتی معلومات اور اپنے اچھے پیارے جو آپ کا نفاست بھرا آپ کا جو طریقہ ہے اس سے دعوت کا کام ہم کریں اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ حیات بھائی آخر میں بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ تمام آڈینس سے گزارش ہے حیات بھائی کا جو ہے وہ چینل سبسکرائب کر لیں، ٹویٹر پر ان کو فالو کر لیجئے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں بتائیں۔ حیات بھائی انشاءاللہ یہی جو ویڈیو ہے وہ اپنے چینل پر بھی لگائیں گے، ان کی پراپرٹی ہے، جیسا ان کو اچھا لگے ان کے چینل پر بھی آ جائے گا، وہاں پر بھی لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ دعوت کے کام میں جڑیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیے ہیں اس کے بہت غلط جو ہے طریقے سے لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم انہی پلیٹ فارم کو، انہی غلط جو جن کو مانا جاتا ہے یہ پلیٹ فارم غلط ہے، لیکن ہم اس کو اسلام کے دین کے لیے بھی استعمال کرتے ہوئے اس کا ایک اچھا استعمال کر سکتے ہیں۔ انہی پلیٹ فارمز کو دین اسلام کی پھیلاؤ اور اس کی اشاعت کے لیے استعمال کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔